اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج اتوار کے روز ایک صبح ایک کلپ جو ہے وہ کچھ اکاؤنٹس نے وائرل کیا ٹویٹر کے اوپر، اور اس کلپ کے اندر بڑھ گیا فیم جو ہے جناب میر شیر افضل خان مروت جو ہے وہ ایک دفعہ پھر 9 مئی کرنے اور اداروں پہ حملہ کرنے اور بیڑا غرق کرنے اور تباہی اور بربادی پھیرنے اور سب کچھ کرنے کا درس دیتے ہوئے پائے جا رہے ہیں۔ وہ بظاہر ایک شادی ہال کا پیچھے منظرنامہ نظر آ رہا ہے، جس طرح کے دیواروں کے اوپر مختلف شادی ہالوں کے کپڑا شپڑا لٹکایا جا رہا ہوتا ہے، اس طرح کا کوئی جگہ ہے۔ کہ بینگ اے جرنلسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا اس نے یہ کہاں پہ خطاب کیا ہے، تو پھر ہم ڈھونڈنے نکلے تو پتہ چلا کہ یہ ایک پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف ماضی کی اور حال کی سنی تحریک جو تھی، انہوں نے ایک جگہ کے اوپر جو ہے وہ مطلب اس نے ایک ہی پارٹی کے کئی نام ہے نا جی، تو انہوں نے ایک جگہ کے اوپر جلسہ کیا ہے 23 مارچ والے دن اسلام آباد میں۔ تو پتہ چلا کہ یہ 23 مارچ والے دن کے جلسے کی ہدایت جو ہے وہ جناب عمران احمد خان نیازی نے اپنے لوگوں کو دی تھی، اور کہا تھا کہ 23 مارچ کو جلسہ ہونا چاہیے، اور وہ جلسہ کیا تھا انہوں نے۔ جلسے کے اندر کیا کیا باتیں کہی ہیں انہوں نے، اس بات کو تو بھول جائیں، لیکن سیاسی جلسے کی سائیکی یہ کہتی ہے کہ جب سامنے بیٹھنے والے لوگ، مطلب ہم نے لڑکپن میں کئی مظاہرے کیے ہیں اس طرح کے، کہ جب سامنے کم از کم کو 15-20 لوگ یا 50-60 لوگ اکٹھے ہو پاتے اور لوگوں کی تعداد سینکڑوں میں نہ جاتی، تو پھر جو مقرر ہوتا تھا وہ بہت ہی خوفناک قسم کی چتاونیاں یعنی کہ دھمکیاں لگانا شروع کر دیتا تھا، اور بڑی بڑی لاؤزی سٹیٹمنٹ دیتا تھا، تاکہ لوگوں سے تو جلسے کا امپیکٹ پیدا نہیں ہو رہا، تو میری جو بڑی بڑی باتیں ہیں ان سے اس جلسے کا کوئی امپیکٹ پیدا ہو جائے اور کوئی اس کا نوٹس لے جائے، اور پھر نوٹس لیا جایا کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ اور وہ بڑی بڑی سٹیٹمنٹ، تو یہ بنیادی طور پہ میر شیر افضل خان مروت نے جو یہ بہت بڑی چھوڑی ہے یا بہت بڑی یک ماری ہے یا چوز پھینکی ہے یا چول ماری ہے، ٹھیک ہے، یا چول وڈی ہے یا بونگی ماری ہے، جو بھی آپ اس کو نام دینا چاہیں، یہ بنیادی طور پہ سامنے جو بیٹھے ہوئے لوگ تھے اور ان کا سکڑتا ہوا جو ہجوم تھا۔ اب دیکھیے بہت سارے مطلب پنجاب کا کون سی گلی ہے، بلکہ پاکستان کی کون سی گلی ہے اور سڑک ہے جس پہ آپ کو ہمارے پختون بھائی کوئی نہ کوئی کام کرتے ہوئے نہ مل جائیں، اور پھر ان میں سے بیشتر لوگ بے روزگار نہ مل جائیں، کیونکہ وہ آتے ہیں یہاں پہ کام کرنے، چھوٹا موٹا کام کیا، وہ کامیاب ہوا، ٹھیک ہے، ناکام ہوا، تو اس کے بعد پھر کچھ دن بے روزگار رہتے ہیں، اور مطلب دنیا بھر میں اب دبئی بھی چلے جائیں، شارجہ بھی چلے جائیں، اور شارجہ کا وہ جو شاہی محل ہے اس کے سامنے وہ جو سلسلہ ہے وہاں پہ کھڑے ہو جائیں، تو آپ کو بہت سارے لوگ جو ہیں خاص طور پہ سیٹرڈے اور سنڈے کی درمیانی رات جو ہے وہاں پہ پلسیٹیاں مارتے ہوئے جو گھاس پہ نظر آئیں گے، آپ قریب جا کے دیکھیں تو وہ اپنے پختون بھائی ہوں گے۔ تو وہ پختون بھائی جو ہیں وہ بے روزگاری بھی ہوتی ہے، تو وہاں پہ آ کے ذرا کھانا شانا مل جاتا ہے، تو ہر شہر ہر جلسے کے اندر آپ کو اس طرح کے لوگ مل جائیں گے۔ تو اسلام آباد بڑا شہر ہے، اسلام آباد کے اندر تو زیادہ لوگ جاب کرنے آئے ہوئے ہیں اور زیادہ لوگ ہوتے ہیں، اور چھٹی کا دن تھا، اور چھٹی کے دن تو میرا مطلب ہے کام پہ نہیں جانا تھا، تو پھر ادھر آ گئے نا جی، وہ بات سننے آ گئے نا جی، پھر ٹھیک ہے، تو وہ بات سننے پہنچ گئے۔ بنیادی طور پہ عمران احمد خان نیازی صاحب کو ان کے ارد گرد جو بالائے احمقان ہیں، انہوں نے فرمایا کہ جناب 8 فروری کے بعد انقلاب آ چکا ہے، بس آپ نے ایک آواز دینی ہے، لوگوں نے لاکھوں کی تعداد کے اندر سڑکوں کے اوپر نکل آنا ہے، مظاہرے کر کے انہوں نے آئی تئی پھیر دینی ہے، تباہی لا دینی ہے، ٹھیک ہے، آئی تئی پھیر دینی ہے، تباہی لا دینی ہے۔ تو انہوں نے جناب جو ہے وہ حلقہ احمقان نے انہیں یقین دلا دیا، تو انہوں نے پھر پہلی دعوت دی، پہلی کال دی کہ جناب مظاہرے کیے جائیں، ٹھیک ہے۔ اس پہلی کال کے اوپر کافی زیادہ کام خراب ہوا، مطلب 500-600 لوگ جو ہے وہ کراچی میں نکلے، اور اتنے کہ اسلام آباد میں نکلے، باقی لاہور تو بالکل بیڑا ہی غرق ہو گیا،
اور وہ نعرہ تکبر جو ہے ان کے نعرے لگانے والی پتہ نہیں کتنے بڑھ گئی ہیں، مطلب آندھی ہی نہیں وہ خواتین جو ہیں، وہ نعرہ تکبر جو آواز لگایا کرتی تھیں. تو وہ جو ہے نا جی، اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ میرا مطلب ہے کہ پہلے فلاپ ہوا، پھر فلاپ ہوا، اب یہ تیسرا فلاپ تھا پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی پاور شو کرنے کا. تو اس فلاپ شو کے اندر ہوا بھرنے کے لیے وہاں پہ میر شیر افضل خان مروت صاحب نے اپنی روایتی چست بندی جو ہے اس سے کام لیا، اور باقی کا کام جو ہے نا وہ ہمارے دوست احباب نے پورا کر دیا کہ اس کی اس چست کو، بونگی کو ہائی لائٹ کر کے اور شیئر کرنا شروع کر دیا سوشل میڈیا کے اوپر. اس کو اپنی موت آپ مرنے دیں. کیا سوشل میڈیا کے اوپر ان کا 23 مارچ کا جلسہ کہیں ڈسکس ہوا ہے، جس کی ہدایت جناب عمران احمد خان نیازی نے ذاتی طور پہ اندر بیٹھ کے دیسی گھیو کے اندر پکیا ہوا دیسی مرغا کھاتے ہوئے کی تھی؟ کیا اس کا کہیں کوئی میڈیا کے اوپر کوئی ذکر ہوا؟ کوئی سوشل میڈیا کے اوپر اس کا کوئی کلپ شیئر کیا گیا؟ یعنی پی ٹی آئی کی اپنی سوشل میڈیا ٹیم نے وہ دن کو رات اور رات کو دن دکھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. انہوں نے شو نہیں کیا، یعنی انہوں نے ڈسپلے نہیں کیا کہ جلسہ ہویا وہاں پہ اور یہ کمال ہو گیا اور وہ ہو گیا. وہ بنیادی طور پہ اگر وہ کھلی جگہ کے اوپر جلسہ کرتے نا تو وہ فوٹو شاپ کر کے اس کے اندر کچھ 2 ڈھائی 3 لاکھ بندہ دکھا دیتے. یہ بڑھ گیا جا کے شادی حال کی مارکی کے اندر، اور مارکی کے اندر اب وہ کتنا بندہ پڑھتے ہیں، کتنا کو بندہ پڑھتے، کتنے کے کلپ جوڑتے، کہاں کے کلپ جوڑتے. تو لہذا سوشل میڈیا نے پہلی دفعہ تاریخ کے اندر، پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا نے اپنے قائد کے حکم ماننے سے انکار کیا ہے اور ہاتھ کھڑے کر دیے کہ ہم سے نہیں دکھایا جائے گا. ویسے بھی جو ہے وہ ابھی تک وفاق سے پیسے نہیں مل رہے کے پی کے کو، اور پی ٹی آئی نے جو ہائرنگ کرنی ہوتی ہے، جو ٹیمیں ہائر کرتی ہیں جھوٹ بکنے کے لیے اور جھوٹ کی پروموشن کے لیے، ان ٹیموں کو الیکشن کے دنوں کی بھی ابھی ادائیگیاں ہونی ہیں. تو وفاق سے پیسے آئیں گے کے پی کے کھاتے سے، ان ٹیموں کو الیکشن کے دنوں کی ادائیگیاں ہوں گی، پیسے جائیں گے. تو اب وہ کہتے ہیں اگلا کام تب کریں گے جب ہمیں آپ پچھلی ادائیگیاں کریں گے. تو اب اس وقت سارا زور جو ہے وہ رمضان کے اندر اوورسیز سے زکوٰۃ، خیرات، صدقات اور چندے کے نام کے اوپر کٹھی کی گئی جو حرام کی کمائی ہے، جو وہاں پہ ہر 2 نمبر بندہ جو ہے، یعنی وہاں پہ کریڈٹ کارڈ چوری کرنے والا بھی شوکت خانم کا ڈونر بنا ہوتا ہے. یار آپ اندازہ کریں، کریڈٹ کارڈ چوری کر کے تو جب آپ بھاگتے ہیں تو اس کو چارج کرنا ہوتا ہے ودن آور اور 2 آورز. تو وہاں پہ کئی جو یوتھڑ ہیں وہ جلدی سے شوکت خانم کو چارج کروا دیتے ہیں. یار اندازہ کریں آپ، یہ خیرات بھی اپنے پلے سے یا اپنی کمائی سے نہیں دیتے. خیر، یہ میں ذاتی علم کی بنیاد کے اوپر ڈاکومنٹری ایویڈنس کے ساتھ بات کر رہا ہوں. یہ بات میرے تک پہنچی ہے پوری دستاویزات کے ساتھ. آپ اندازہ فرمائیں تو جو لوگ اخلاقیات کی اتنی بدترین حالت کے اوپر متمکن ہوں، ان سے آپ کیا توقع کر سکتے ہیں؟ تو اس وقت سوشل میڈیا کا پورا ریلائنس جو ہے پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا کا، وہ اوورسیز پہ ہے، کیونکہ انہوں نے رمضان آنے کے باعث شوکت خانم کینسر کا نام لے کے زکوٰۃ، صدقات، خیرات اور چندے کے نام کے اوپر جو اکٹھے کیے تھے، وہاں پہ تو ادائیگیاں ہو رہی ہیں. پاکستان کے اندر ادائیگیاں ہونی ہیں، حکومت کے پی کے خرچے تھے، اور حکومت کے پی کے کو ابھی تک وفاق کی طرف سے پیسے نہیں ملے. خود وہ کوئی کماتے نہیں ہیں، خود وہ سارا سمگلنگ کے اوپر ہی زور رکھا ہوا ہے انہوں نے، اور اٹ مارنے کے اوپر زور رکھا ہوا ہے. تو لہٰذا پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا نے کہا کہ ہم سے 23 مارچ والا جلسہ جو ہے نا وہ نہیں دکھایا جاتا لوگوں کو، کیونکہ وہ پیسے نہیں ملے. تو اگر لوکل نہیں دکھا رہے تو باہر والے، لوکل نے کچھ 4 تصویریں گلنیاں سن تو باہر والے نے وکھاڑیاں سن. تو لہٰذا یوں آپ کو اس جلسے کی بازگشت کہیں پہ نہیں ملی. ٹھیک ہے، اگرچہ پی ٹی آئی کے حامی ٹی وی اینکران نے مختلف جگہ پہ بیٹھ کے اس کے اوپر کافی زیادہ شور مچایا اور کارکردگی کرنے کی کوشش کی، تاہم اثر نہیں آیا. ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ تھا جی اب تک کا میں نے کہا اپ ڈیٹ.
وہ پٹواریوں کا بہت بہت شکریہ. اتنا بھی وہ جلسہ زیر غور نہ آتا اگر وہ میر شیر افضل خان مروز کی بکواسیات اور واہیات کو ڈسکس نہ کر. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.